آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کھانیوال میں مسلم لیگ نون کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا لیول پلینگ فیلڈ اور انتقام کا الزام لگانے والے بتائیں کیا نواز شریف نے کہا تھا سائفر لہراؤ اور 9 مئی کو ریاست پر حملہ کرو؟ ریاست میں اور سیاست میں نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن لیڈر اور سیاسی کارکن وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا۔ آج ہمارے سامنے میدان میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، یہ لوگ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کہ 2018 میں بھی جب ہر جگہ دھاندلی تھی، دھاندلی سے الیکشن ہرایا گیا نون لیگ کو، کھانیوال نے تب بھی کھانیوال میں شیر کے علاوہ کسی کو گھسنے نہیں دیا۔ کھانیوال کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں کہتے تھے کہ اتنی مہنگائی ہے تو کون نکلے گا مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن کیمپین میں؟ تو میں ان سب کو کہنا چاہتی ہوں، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، چاہے وہ اوکاڑا کا جلسہ ہو یا وہ حافظ آباد کا جلسہ ہو یا وہ خانیوال کا جلسہ ہو، عوام کے جم غفیر اور عوام کے سمندر یہ بتاتے ہیں کہ عوام جانتی ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار نواز شریف اور مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ 2013 میں بھی نون لیگ نے مقابلہ کیا اور جیتی، اللہ کے فضل سے جیتی۔ 2018 میں بھی ان جعلی لوگوں کا مقابلہ نون لیگ نے کیا اور جیتی۔ نون لیگ کو اور نواز شریف کو 2018 میں ہرانے کے لیے ان کو الیکشن کو چوری کرنا پڑا، آر ٹی ایس بند کرنا پڑا، لیکن میں آپ سب کو اور مسلم لیگ نون کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ سب نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن آج میدان میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ بزدلوں کی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، لیاقت پور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کل بڑی مشکل سے شیر نظر آیا، ایسا نہ ہو جیالوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر دوبارہ گھر میں چھپ جائے۔ ایک طرف غریبوں کی جماعت ہے، دوسری طرف وہ شیر ہے جو غریبوں کا خون چوستا ہے۔ 3 بار وزیر اعظم بن کر غریبوں کا خون چوسا مگر پیٹ نہ بھرا۔ کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے آپ کو حق دیا، اس بار اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ہمیں منتخب کروائے تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی مزدوروں کو ان کو محنت کا صلہ پہنچائیں گے، ان کو مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو ان کا حق پہنچائیں گے۔ آپ نے میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بہنوں کے پاس جانا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرے، تیر پر تھپا لگائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ میں بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آؤں گا اور اپنے نوجوانوں کو جو غریب ترین نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو 1 سال کے لیے مالی مدد دوں گا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دی، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور اور فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سربراہ پاک فضائیہ اور نیول چیف بھی شریک ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور اس میں نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ اور انٹیلیجنس اداروں کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہیں۔ وزارت خارجہ کے حکام قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کو بریفنگ دیں گے۔ غور اور فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سربراہ پاک فضائیہ اور نیول چیف بھی شریک ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور اس میں نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ اور انٹیلیجنس اداروں کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہیں۔ وزارت خارجہ کے حکام قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کو بریفنگ دیں گے۔ پاکستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایران سے حالیہ کشیدگی سے متعلق تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کے ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور پاک ایران کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے پاکستان کے نقطہ نظر اور حالیہ امور سے آگاہ کیا ہے۔
निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का मकसद ईरान के अंदर दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। बलोच यकजहती कौंसिल की माहरिंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमन दुश्मन भारत तवील अरसे से पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने मजमूम अज़ाइम के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तनाज़ुर में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून माहरिंग बलोच है जो कि बलोचों के हुकूक और मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर मुखालिफ धरने में शरीक है। ताज़ा तरीन वीडियो में देखा जा सकता है और सुना जा सकता है कि माहरिंग बलोच ईरान में किए जाने वाले स्ट्राइक में हलाक अस्करियत पसंद बलोच दहशत गर्दों के हवाले से धरने से खिताब में इकरार कर रही हैं कि आप सबको इस बात का अंदाज़ा है कि ईरान में जो लोग मारे गए हैं इनके लवाहिकीन धरने में मौजूद हैं। माहरिंग बलोच का ये बयान इस बात की वाज़ेह अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले PLA और BLF के दहशतगर्द ईरान में रूपोश हैं, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं। कुछ अर्सा कबल हलाक किए जाने वाले दहशतगर्द बालाच और इस जैसे बहुत से दहशतगर्दों की नुमाइंदगी करने वाली माहरिंग बलोच भला आखिर सच जुबान पर ले आईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस में ट्रायल कोर्ट में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया, जबकि बानी PTI की दरख्वास्त पर खावर मोनिका को नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त की चीफ जस्टिस आमिर फारूकी ने समाअत की। दौरान समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सुलेमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए, जिन्होंने कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडयाला जेल में मौजूद है। आज उन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से रोक देते हैं, केस बताएं है क्या। वकील सुलेमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इनके बयान को भी मान लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। अदालत ने सवाल किया कि अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। वकील सुलेमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अमूमी तौर पर 90 रोज़ का दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मान साहिब ने इसमें वजाहत की है कि इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि फ़र्ज़ करें इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो, आपने इस दरख्वास्त में क्या चैलेंज किया है। वकील सुलेमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हमने बानी PTI और बुशरा बीबी को जारी चैलेंज किए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ हो तो बाद में रेगुलाइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया और बानी PTI की दरख्वास्त पर खावर मोनिका को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा है कि नवाज शरीफ 73 साल की औरत से डर कर बैठा है। मैं बाहर निकलती हूँ तो बताती हूँ। लाहौर में सदार दहशतगर्दी अदालत में यास्मीन राशिद ने पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे मीडिया से बात करने दो, मैं पहले ही जेल में हूँ, अब क्या मुझे फांसी लगाओगे। यास्मीन राशिद ने कहा, आपको किस चीज़ से डर लगता है, ऐसा क्या हो गया है, मैं 8 महीने से खामोश रही हूँ, अब क्या चाहते हो, मैं अदालत में हूँ, मैं आज यहाँ से नहीं उठूंगी, दिल करता है तो ज़बरदस्ती उठाकर ले जाओ। उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूँ, मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, मैं यहाँ से एक शर्त पर जाऊंगी कि मीडिया वालों को मेरी तस्वीर बनाने दें। साबिक सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि इतना वक्त खामोशी से गुजार चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं, मैं इस उम्र में भी ऐसे लड़ूंगी कि अब लोगों को पता चल जाएगा। 5 मैचों की सीरीज के चौथे T20 मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। केवीज ने 3 विकेटों के नुकसान पर 149 रन का हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैनिटर ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 149 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 149 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड के इब्तदाई 3 खिलाड़ी सिर्फ 20 रन पर आउट हो गए थे। न्यूजीलैंड की पहली विकेट 8 रन पर फन एलन की सूरत में गिरी, जब केवी ओपनिंग बैटर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर साइम अयूब को कैच दे बैठे। इसके बाद टेम सेफ्रेट को शाहीन शाह अफरीदी ने 0 पर कैच आउट किया। शाहीन ने सिर्फ 4 रन पर वेलियंग को भी पवेलियन भेज दिया
پاکستان کی جانب سے سائم ایوب اور محمد رضوان نے اننگز کا آغاز کیا، لیکن سائم ایوب اس بار بھی ناکام رہے اور دوسرے اوور میں صرف 1 رن پر سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کے دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی بابر اعظم تھے جو 56 کے مجموعی پر 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 88 رنز پر فخر زمان بھی 15 گیندوں پر 9 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ 2024 عام انتخابات کے لیے لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 44 نشستوں پر امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بعد فہرستیں جاری کی ہیں، جس کے مطابق لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 44 نشستوں پر 1069 امیدوار مد مقابل ہیں۔ لاہور کی قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 266 امیدوار مد مقابل ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں پر 813 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 میں سب سے زیادہ 27 اور حلقہ این اے 118 میں سب سے کم 18 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 161 پر سب سے زیادہ 46 اور پی پی 150 پر سب سے کم 13 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی طرح انتخابی منشور بھی لندن میں بلائے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی طرح انتخابی منشور بھی لندن میں بلائے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کوئی انتخابی منشور ہوتا تو اعلان کیا جاتا، لگتا ہے انتقام مسلم لیگ نون کا منشور ہے جو قوم سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی اپنے منشور کے ساتھ عوام کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا 10 نکاتی منشور عوامی فلاح و بہبود کا منشور ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو آئے گا، روزگار لائے گا، عوام کا مقبول ترین نعرہ بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 22 جنوری کو فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر رکھا ہے اور عدالت نے فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے احکامات پر قائم کمیشن سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر دفاع خواجہ آصف اور احسن اقبال سمیت متعدد شخصیات سے پوچھ گچھ کر چکا ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں میر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ اسلام آباد کوئٹہ میں بیٹھے ظالم وڈیرے اور سردار بلوچستان کی محرومیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی اولادیں بیرون ملک بلوچ خواتین اپنے جگر گوشوں کی بازیابی کے لیے سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں میں 65% کرپشن ہوتی ہے۔ کرپٹ قیادت سے نجات ملے گی تو بلوچستان ترقی کرے گا۔ جماعت اسلامی عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے اہل بلوچستان کو ان کے حق دلائے گی۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حالیہ دنگل بھی ماضی کی طرح جعلی مقابلہ ہے۔ قبل از انہوں نے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 1 ارب کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ سراج الحق نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے سیلاب کے دوران جس طرح بلوچستان کی عوام کی مدد کی ساری دنیا گواہ ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ حکمران اشرفیہ کو اپنے خاندانوں اور اولادوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ امیر جماعت نے مزید کہا کہ سابق حکمران پارٹیوں کے قیادت میں فلسطین میں ظلم کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، انہوں نے کشمیر کا سودا کیا۔ یہ حکمران امریکی صدر سے ملتے رہے لیکن پاکستانیوں سے وعدوں کے باوجود انہوں نے واشنگٹن میں ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے الیکشن میں سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کو سبق سکھائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بلاول اپنا
डेरा शाही तसल्लुत करके कराची में कायम करना चाहता है। बिलावल साहब, आप कराची के फैसले सिंध के वडेरे और जगीरदार नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन बनकर सामने आई है। तमाम महाजिर सिंधी के नाम पर तकसीम करना चाहते हो, अब अवाम इनको तकसीम करने की साजिश नहीं करने देगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि MQM वडेरों की पार्टनर है। इलेक्शन से पहले महाजिर सिंधी सियासत नहीं चलेगी। इनका मजीद कहना था कि बच्चों को बड़ी तादाद में फेल करके इनके मुस्तकबिल से खेला गया। ऐसे टीचर से कापियां चेक करवाई गईं जो अहली नहीं हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है। नईमुल रहमान ने मजीद कहा, अल खिदमत का मॉडल गरीबों और अपर क्लास के लिए भी है। ये मोबाइल यूनिट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सहूलियात पहुँचाएगा। इसमें अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। प्लाज्मा की सर्विस भी बहुत अहम सर्विस है जो मोबाइल यूनिट में दस्तयाब होगी। वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। ख्वाबों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया जाता है, और आपकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में खुशियों के मजीद रंग भरने के लिए हम दे रहे हैं हर कदम पर आपका साथ। It's a vision to give you modern and luxurious lifestyle. It's about your happiness, your dream, your comfort. It's ABS Developers. 2015 से अब तक हमारा मकसद ना सिर्फ आपकी तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाना है, बल्कि आपको शरई असूलों के ऐन मुताबिक सूद से पाक एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां रहे आपका सरमाया बिल्कुल महफूज। तो फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने में इतनी देर क्यों? 100% refund policy. No difference in cash and installment. No late payment fine. For more details, contact or email आपका हम पर किया गया एतमाद आज 400% मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अल कबीर डेवलपर आपके लिए एक और मौका ला रहा है। अल कबीर ऑर्चर्ड लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज और मेन GT रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़, जहां पर आपको मिले थीम पार्क और डिज्नीलैंड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 8,500 से। 0800-11-339। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल कबीर डेवलपर्स। DHA मुल्तान तरक्की करेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। में जो लहर है ये मेरा शहर है, मेरा प्यार उड़ती फिरूं मैं। मैं महज एक अदारा नहीं, मुस्तकबिल की रूह हूं। मुस्तकबिल मेरे आज का अक्स है। आज जहां जिंदगी जिद्दत से हमकनार होकर आपके ख्वाबों को तामीर कर रही है। तामीर व ताबीर का ये सिलसिला 7 साल की अनथक मेहनत का समर है। सफारी गार्डन बैनुल अक़वामी सतह पर डेवलपमेंट के बुलंद मेयार का अमली नमूना पेश करने में एक मिसाली किरदार अदा कर रहा है। आएं और हमें जानने का मौका दें कि हमारी साल हा साल की मेहनत के नतीजे में आपके लिए तैयार की जाने वाली हमारी तामीरात खुद आपकी नज़र में क्या मकाम रखती हैं, ताकि हम रहें कोशा रवायतों के उस हसीन इम्तिजाज को कायम रखने में जो बनाता है आपकी जिंदगी को अनमोल, खूबसूरत और दिलकश। सफारी गार्डन, मैं हूँ मुस्तकबिल की रूह। कमिटमेंट टू डिलीवरी के अमीन यूनियन डेवलपर्स, कैनाल रोड लाहौर की प्राइम लोकेशन पर यूनियन लिविंग इज रेडी फॉर पोजेशन। लिमिटेड प्लॉट्स इन कैनाल कमर्शियल हब 08,000-9,000 यूनियन लिविंग कैनाल रोड लाहौर। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा विक्टोरिया सिटी एक मुकम्मल जहां 3, 5, 10 मरला 1 और 2 कनाल के रिहायशी प्लॉट लाहौर कैनाल रोड की दिलकश लोकेशन पर वाक़, जो पुरआसाइश माहौल में फराहम करेंगे बेहतरीन एहसास। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें 0800-18888।
پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا کہتی ہیں جن کا دعویٰ تھا معاملات طے ہیں، ان کا حال دیکھ لیں۔ لاہور میں شہلا رضا نے کرکٹ گراؤنڈ ٹاؤن شپ کا دورہ کیا اور بلاول بھٹو کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی نئی سوچ نہیں، کوئی پروگرام نہیں، نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوتھ سکلز کارڈ بنائیں گے۔ پی پی 162 کے ہمارے امیدوار منظر عباس کھوکھر کے دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایسے اقدامات سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ ماضی میں کمشنر سے پوچھ کر نمائندے منتخب کیے جاتے تھے، ملازمین کی تنخواہیں اضافہ کر کے ڈبل کریں گے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ جو کارواں ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ماضی میں عوام سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ کس کو نمائندہ بنائیں، کمشنر سے پوچھ کر نمائندے منتخب کیے جاتے تھے۔ پی پی رہنما نے مزید کہا کہ اب عوام سے پوچھ کر نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں، ہم نے جو عوام سے وعدے کیے وہ پورے کر کے دکھائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام دیا، اب اس میں اضافہ کریں گے، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ڈبل کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہتا ہوں بجلی کا مسئلہ ہے، سولر پینلز کے ذریعے مفت بجلی دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ریاست مضبوط ہو، عوام اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس کا غیر قانونی اور ڈبل پارکنگ کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر اکبر ناصر خان کے خصوصی احکامات پر اسلام آباد کیپٹل پولیس کا غیر قانونی اور ڈبل پارکنگ کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رواں ماہ گرینڈ آپریشن کے دوران غیر قانونی اور ڈبل پارکنگ کے خلاف اسلام آباد کیپٹل پولیس نے 3000 سے زائد گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائیاں کی اور متعدد گاڑیوں کو مزید قانونی کارروائی کے لیے مختلف تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ آپریشن کے دوران کار شورومز کے باہر کھڑی گئی گاڑیوں کو لفٹرز کی مدد سے مقررہ کردہ پارکنگ ایریا میں منتقل کیا اور شورومز مالکان کو تنبیہ کی کہ وہ فٹ پاتھ اور روڈ پر گاڑیاں کھڑی کرنے سے گریز کریں۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس انسداد رابری اور ڈکیتی یونٹ پولیس نے کار چوری کی وارداتوں میں ملوث منظم گروہ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر اکبر ناصر خان کے خصوصی احکامات کی روشنی میں اسلام آباد کیپٹل پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں گاڑی چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی سی سی پی او ڈاکٹر ناصر خان کا G62 پرائمری اسکول کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے G62 پرائمری اسکول کا دورہ کیا۔ اسکولوں میں وفاقی خصوصی سیکرٹری برائے تعلیم محی الدین اور فلاحی ادارے کی طرف سے بچوں میں کھانے کی تقسیم جاری ہے۔ اس موقع پر آئی سی سی او پی او کو بتایا گیا کہ اسکولوں میں بچوں میں کھانے کی تقسیم سے 50% حاضریوں کے ساتھ ان کی صحت بہتر ہوئی ہے۔ سیشن جج اسلام آباد عطا ربانی کو اسلام آباد سے ہٹا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن جج عطا ربانی کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھجوا دیا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ سیشن جج عطا ربانی لاہور ہائی کورٹ سے ڈسٹریبیوشن پر اسلام آباد آئے تھے۔ پاکستان اور ایران کی موجودہ صورتحال کے باعث قومی ایئر لائن PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ PIA کے سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ یورپ وسط ایشیا سے آنے والی ایئر لائنز کو مسقط روٹ سے پاکستان داخل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ وفاقی حکومت نے بانی PTI کے خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کالعدم قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ وفاقی حکومت نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کے لیے قائم خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا۔ وفاقی حکومت کا اپنی درخواست میں موقف ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
اسلام آباد میں پیرامیڈیکل سٹاف کو جعلی ڈگریاں دینے والا کالج سیل کر دیا گیا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے پیرامیڈیکل سٹاف کو جعلی ڈگری دینے والا کالج کو سیل کر دیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق اسلام آباد میں جعلی ڈگریاں دینے والے کالج کو سیل کیا گیا ہے۔ FIA کے مطابق کالج انتظامیہ اور پاکستان نرسنگ اینڈ مڈائفری کونسل کے ملی بھگت سے جعلی ڈگریاں جاری کی جا رہی تھیں۔ کالج کی جعلی ڈگریوں پر متعدد نرسز اسپتالوں میں نوکریاں کر رہی تھیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کالج سے پیمز اسپتال کا جعلی MOU بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ کالج انتظامیہ کی جانب سے پیش کی جانے والی فیکلٹی لسٹ بھی فرضی نکلی۔ FIA کے مطابق کالج انتظامیہ اور PNMC ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملازمین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔